بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نمبر 53۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت المقدس تشریف آوری اور اس موقع پر پیش آنے والے واقعات میں امت کے لیے سبق۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر اسراء کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی اور مسجد اقصیٰ پر اس کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معراج، آسمانوں پر آپ کا سفر شروع ہوا۔ دیکھا جائے تو مسجد حرام سے اللہ تبارک و تعالی براہ راست آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کے لیے لے جا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو پہلے بیت المقدس کی سیر کرائی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ براق پر سواری کرتے ہوئے نہایت شان و شوکت کے ساتھ بیت المقدس پر پہنچے، بیت المقدس ایک ایسی سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکتوں سے نوازا ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ اسے کئی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مسکن اور ان کی ہجرت گاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس اعتبار سے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیت المقدس میں تشریف آوری سے اس زمین کو 4 چاند لگ گئے۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور اجاگر ہو گئی۔ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان گہرا تعلق بھی ثابت ہو گیا۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ مسجد حرام کی تعظیم کرتے ہیں، بیت اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح وہ مسجد اقصیٰ سے بھی محبت کرے اور اس کا احترام کرے۔ جس طرح بیت اللہ کو بتوں کی نجاست اور دیگر شرکیہ اعمال سے پاک رکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ کو بھی شرک اور کفر سے پاک رکھنا اور شکنجہ یہود سے آزاد کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ بیت المقدس کو ظالم یہودیوں کی خونی پنجوں سے کس طرح آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مسلمانوں کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو اس وقت مسجد اقصیٰ کی کوئی عمارت نہ تھی۔ رومی بادشاہ تیتس اول نے اس کو برباد کر دیا تھا۔ وہاں صرف نشانیاں تھیں۔ اس پورے علاقے پر رومیوں کی حکومت تھی اس وقت۔ اس علاقے کو القدس کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں القدس محترم ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کا کوئی احترام نہیں، اس لیے یہ جگہ ویران پڑی ہوئی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں کا گورنر مقرر کیا تو مسجد بنائی، اور بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے تعمیر نو کی اور گنبد صخرہ بنوایا۔ 6 صدی میں صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کر کے بنایا، اور بعد میں ترکی خلیفہ سلطان سلیم نے اس کو بنایا، اور وہی عمارت اب تک باقی ہے۔ 1948 میں اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا اور 1967 میں بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا، جو اب تک اپنی کوششیں اور بڑھا رہا ہے اور قبضہ اور اپنا مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف مختلف کوششیں اس کی اب بھی جاری ہیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کی تھی، جس کو وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل عبادت خانے کو کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی یعنی معبد سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے سلیمان علیہ السلام کی تعمیر پر اپنی تعمیر کی ہے۔ ہم اس تعمیر کو گرائیں گے اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ نکالیں گے، اور جس دن ہم اس ہیکل کو نکال لیں گے ہمارا مسیحا آ جائے گا، یہودی کہتے ہیں، جس کو ہم مسلمان دجال کہتے ہیں۔ اور جب مسیح آ جائے گا تو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور مسیح آ کر تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا۔ اس لیے ان کے ادارے پورے دنیا میں مستقل طور پر اس کے لیے فنڈ جمع کر رہے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کو ظاہر کر دیا جائے۔ اس عمارت کے ایک طرف دیوار گریا ہے۔
یہودیوں کا کہنا ہے کہ آج کل اس دیوار کے سوا ہیکل سلیمان کی کوئی نشانی نہیں۔ یہودی اس دیوار کے پاس آ کر آہوزاری کرتے ہیں کہ ان کی عظمت رفتہ رفتہ واپس لوٹ آئے گی، تو یہ تاریخ بھی ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے کہ بیت المقدس کو اللہ نے کتنی عظمت عطا کی، اور آج کل یہود اس کے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام کو ترقی عطا فرمائے، اور یہود اور اسی طرح اعدائے دین، اعدائے دشمنان اسلام کے شرور سے اللہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرمائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی براق پر آئے اور بیت المقدس آپ پہنچے، تو پہنچنے کے بعد آپ نے براق کو باندھا اور پھر ہیکل سلیمانی کی جگہ میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر براق کے باغ جانے کا سوال ہی نہیں تھا، اس لیے کہ یہ سواری تو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی آپ کے لیے، اور آپ کے لیے اللہ نے اس کو مسخر کر دیا تھا، لیکن پھر بھی براق کو باندھنے کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ ظاہری اسباب کو اپنانے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہی حقیقی توکل ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور اسباب کار کے لیے کوئی محنت ہی نہ کریں۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، اسباب اختیار کرنے کے بعد ہماری نظر اللہ ہی کی رحمت اور نصرت پر ہونی چاہیے کہ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ گویا دیکھا جائے تو براق نامی سواری تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی، بظاہر اس کے بھاگنے اور راہ فرار اختیار کرنے کا اندیشہ نہیں تھا، پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ضروری سمجھا کہ سواری کو باندھ دیا جائے۔ گویا دنیا میں اسباب اور تدبیر کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کام کو جن اسباب سے متعلق رکھا ہے، ان اسباب کو اختیار کیا جائے۔ بیمار ہے تو علاج کرائے، بے روزگار ہے تو کسب معاش کی تدبیر کرے، پھر نتیجے کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرے۔ یہ توکل ہے جس کی ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو وہاں موجود پایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آتے ہی صفیں بن گئی۔ اب انتظار تھا کہ کون امامت کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آگے بڑھایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو نماز پڑھائی۔ یہاں پر آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا، یہ مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اس موقع پر اگر غور کیا جائے تو ہمارے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ جماعت جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے، اور پھر مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے مختلف مقام عطا کیا ہے۔ ہر نبی کی اپنی شان ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے ذکر کیا ہم نے بعض نبی کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے انسان اور پہلے پیغمبر ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں مشرکین سے واسطہ ہوا، جن سے دوسری دفعہ نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اسی وجہ سے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل اور خاتم النبیین ہے۔ ان میں سے کوئی بھی نبی امامت کا دعوے دار ہو سکتا تھا، لیکن اپنے علو مقام کے باوجود کسی نبی نے امامت کے لیے پیش قدمی نہیں کی، جس سے یہ سبق ملتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ عہدہ اور جاہ کی طلب نہیں ہونی چاہیے۔ انسان خود کسی منصب کا طلبگار نہ ہو۔ آج کی دنیا میں صدارت، قیادت اور امارت کے جھگڑے کہاں کہاں نہیں ہیں۔ دیکھا جائے تو کوئی جماعت یا ادارہ ہو یا کوئی تنظیم اور تحریک ہو، ہر جگہ عہدے کی خواہش اور جاہ کی طلب نے انتشار کی صورت پیدا کر دی ہے۔ پس اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی مسلمان خود عہدے اور منصب کا طالب نہ ہو، تاں آ کے لوگ اسے آگے نہ بڑھائیں۔
اور دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اکٹھا ہونا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنا اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ سب نبوتیں ایک ہی سرچشمہ ہدایت سے پھوٹتی ہے اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے۔ اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت اور پیشوائی کو تسلیم کر رکھا اور اسلام نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا، لہٰذا اب سابقہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امتوں کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کی قیادت اور رسالت کو تسلیم کر لے۔ اس میں ان حضرات کے لیے بڑی عبرت ہے جو تقارب ادیان یا اتحاد بین المذاہب کے علم بردار بنے ہوئے ہیں اور اس کے لیے بڑی کانفرنسیں منعقد کر رہے ہیں۔ انہیں مذکورہ بالا حقیقت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اور بلا امتیاز تمام لوگوں کو رسالت محمدیہ اور قیادت نبوی کے جھنڈے تلے آنے کی دعوت دینی چاہیے، کیونکہ اب قیامت تک کے لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جاری ساری رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت محمدیہ کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔